السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل يا ربي على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعجل لوليك الفرج يا كريم واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين توكلت على الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. عزیزان گرامی، علم الکلام کے درس میں ہم پچھلے سبق میں پڑھ رہے تھے عبادت کے فائدے کیا ہیں بندے کے لیے، عبادت گزار کے لیے، عابد کے لیے. تو ان فوائد کو ہم نے بتا دیا کیا کیا ہیں، روحانی اور ذہنی صحت کیسے رہتی ہے، اور اس کے درمیان اور کائنات کے درمیان ہم آہنگی کیسے برقرار ہو جاتی ہے، جو کہ اس کے اوپر اٹھنے کے لیے یعنی معراج کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے. ایک نقطہ اور آگے چلیں گے، اور وہ نقطہ یہ ہے، یہ جو فوائد ہیں یا فائدے ملتے ہیں عبادت سے، کیا وہ عابد کے لیے ہی ہیں یا معبود کے لیے بھی؟ تو معبود کے لیے قطعاً نہیں ہیں، صرف عابد کے لیے وہ فائدے. معبود کے لیے کیوں نہیں ہے؟ معبود کے لیے اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ کمال مطلق ہے. کمال مطلق، کمال جسے کہا جائے پورے کا پورا مطلق، کمال مطلق اللہ تعالی ہے، اور وہ بے نیاز ہے. وہ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں. فائدہ اس کو پہنچتا ہے جس کو کسی چیز کی کمی ہو، یا یہ کہ حاجت مند ہو تو اس کی حاجت پوری ہو جائے. تو اللہ ان دونوں چیزوں سے عاری ہے، نہ وہ ناقص ہے کہ کامل ہو جائے، وہ کامل ہے ہی، اضافے کی کوئی گنجائش نہیں، کوئی ضرورت نہیں، اور محتاج بھی نہیں ہے. تو یہ کس لیے اس کو فائدہ ملے گا آپ کی عبادت سے؟ ایسا بلکہ سوچا بھی نہیں جا سکتا ہے کہ جو خالق ہے ممکن الوجود کا، وہ خود واجب الوجود ہے اور ممکن الوجود کا خالق ہے، تو اس کو کوئی فائدہ پہنچے تو ایسا سوچا بھی نہیں جا سکتا. ہاں، خود عابد کے لیے، انسان کے لیے حقیقت مطلقہ کی معرفت یعنی اللہ کی معرفت حاصل ہونا، اور پھر اس کی عبادت کے ذریعے، عبادت کرنے کے، اس کی عبادت کریں گے تو اس کے ذریعے، اس کے وسیلے سے خود آدمی کمال واقعی کی طرف یا مقصد آخر کی طرف رواں دواں ہو جائے. یہ اس کے اپنے فائدے میں، اللہ کے فائدے میں کچھ نہیں. بس یہ ایک نقطہ، اور آگے چلیں گے. ہم نے کہا کہ ذات جو ہے اللہ کی، اس کو جان لینا، اس کو پہچان لینا امکان سے باہر ہے، کیونکہ ہمارے اندر وہ سکت نہیں ہے کہ ہم اللہ کی ذات کو پہچان سکیں. اللہ کی ذات ایسی عرف و اعلیٰ ہے کہ ہمارا گزر وہاں تک نہیں ہو سکتا. حتیٰ کہ جبریل امین نے واقعہ معراج کے اندر کہا، اگر میں اس سے آگے چلوں تو میرے پر جو ہے وہ جل جائیں گے، یعنی اس سے آگے جلنے کی میری جرت نہیں ہے، میری مجال نہیں ہے، میں کیسے اس سے آگے جاؤں، میرے پر جل جائیں گے. حضرت موسیٰ سے کہا، لن ترانی، مجھے دیکھ نہیں سکتے ہو، میرا تجلی دیکھو گے تب بھی بے ہوش ہو کے گر جاؤ گے، اور ایسا ہوا. تو لہذا
ذات تک پہنچنا، کن ہے ذات تک، the essence of اللہ، ریئلٹی آف اللہ، اس تک پہنچنا ممکنات میں سے نہیں۔ پھر ہم نے کہا تھا کہ صفات، یہ آپ دو چیزیں آ گئی، ایک چیز آ گئی ذات۔ ہم نے کہا ذات یہ اپروچیبل نہیں ہے، ہم اس کو اپروچ نہیں کر سکتے، اس تک پہنچ نہیں سکتے ہی نہیں، بلکہ ہم اپنے دل میں یہ خواہش بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ کی ذات کو پہچان لیں یا ادھر پہنچ جائیں، ذات تک ممکن نہیں۔ پھر ہم نے کہا کہ چلیے کوئی بات نہیں، ذات کو پہچان نہ سکیں، ذات کی معرفت حاصل نہ کر سکیں، ہم اتنے ضعیف ہیں، ہمارا اتنا کم ظرف ہے، ہمارا ظرف اتنا کم ہے کہ ہم ذات کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، ذات کی معرفت حاصل کر سکیں۔ لیکن پھر ہم نے کہا تھا کہ کیوں نہ پھر صفات کے ذریعے سے اللہ کی صفات کو پہچان لیں، تو گویا کی ذات کو پہچان لیا، گویا کہ صفات کو پہچان لیں تو وہ بھی ذات کو پہچاننے کے برابر ہے۔ پھر ہم نے ایسا کہا تھا، لیکن غور کیجیے گا تو ایسا بھی امکان نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ کے بارے میں ذات اور صفات جو ہے یہ دو چیزیں نہیں، صفات جو ہے یہ اصل میں عین ذات ہے، صفات بھی عین ذات ہے۔ یہ نقطہ ہمیں آج سمجھنا ہوگا اگر آپ ساتھ دے دیں تو۔ اور اسی لیے کہتے ہیں جو صفات اللہ کی ہیں، صفات خداوند جو ہے یہ قابل قیاس نہیں ہے، قابل قیاس، ہم قیاس کر سکیں کہ کیسے ہوں گے، کیا ہوں گے ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن کیسے ہوں گے قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں قیاس نہیں؟ کیونکہ یہ صفات وہ صفات نہیں ہے جیسے ہمارے علم میں اور اللہ کے علم میں فرق ہے، ہماری قدرت میں اللہ کی قدرت میں فرق ہے، ہمارے رحم کرنے میں اللہ کے رحم کرنے میں فرق ہے۔ جو صفات الہی صفات ہم میں موجود ہیں وہ الہی صفات بھی الہی صفات کہلانے کے باوجود الہی صفات نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ کے صفات وہی والے صفات مختلف ہے ان صفات سے جو ہمارے انسانوں کے ہیں۔ یہ نقطہ آج انشاءاللہ سمجھ لیں گے، یہ سمجھ لیں گے آپ تو بہت بڑا کام ہے۔ تو ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ کچھ نقطے ہیں آپ کو جو ذہن میں رکھنے ہوں گے۔ پہلی چیز جو رکھنی ہوگی اس سلسلے میں وہ یہ ہے کہ خدا کے صفات جو ہیں وہ لامتناہی ہے، یعنی جن کی کوئی حد نہیں، اپ ٹو انفینٹی، لامتناہی، یعنی جو ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ ہماری قدرت ختم ہونے والی، ہمارا علم ختم ہونے والا، لیکن اللہ کی قدرت جو ہے وہ ختم ہونے والی نہیں، اتنی وسیع اس کی قدرت، ایسی قدرت ہے کہ وہ حدود کے بغیر ہے، لامحدود ہے، لامتناہی۔ اور یہ لامتناہی صفات جو ہیں ان کا درک کرنا یعنی سمجھ لینا، درک کرنا، ذہن میں لانا ہماری ذہنوں سے باہر ہے۔ کیوں باہر ہے؟ کیونکہ ہمارے ذہن جو ہے وہ محدود ہے، لمیٹڈ۔ اذہان جو ہمارے انسانی اذہان ہیں، انسانی اذہان جمع ہے ذہن کا، انسانی اذہان جو ہے یہ محدود ہے، انسانی اذہان محدود ہے۔ اور اللہ کے صفات لامتناہی غیر محدود ہے۔ تو غیر محدود کو محدود کیسے درک کرے گا؟ محدود کے گرپ میں نہیں آ سکتے ہیں جو کہ لامحدود ہو۔ ذہن ہمارا محدود ہے، اس کا دائرہ بہت کم ہے، اور اس میں وہ چیز کیسے آ سکتی ہے جو کہ غیر محدود ہے؟ اس لیے بھی یہ جو صفات ہیں یہ ہمارے لیے مشکل ہے قیاس کرنا،
کس لیے؟ کیونکہ جو مفاہیم ہمارے پاس ہیں، مفاہیم یعنی مفہوم کی جمع مفاہیم، اور اصطلاحات جو ہیں ٹرمینالوجی، اصطلاحات، ٹرمینالوجی اور کانسیپٹس اینڈ ٹرمینالوجی جو ہم استعمال کرتے ہیں کبھی کبھی کسی بھی چیز کے لیے ہم ٹرمز استعمال کرتے ہیں نا، الفاظ استعمال. تو وہ الفاظ اور ٹرمز جو ہیں وہ کس نے بنائے ہیں؟ ذہن بشر کے، ذہن بشر کے ساختہ یعنی بنائے ہوئے ہیں. یہ کمپوز کیے ہیں کس نے؟ آپ نے اور میں نے، انسانوں نے کمپوز کیے ہیں. اور بشر تو بشر ہے، اس کا ذہن لمیٹڈ ہے، لہذا جو یہ مفہوم بنائے گا، اصطلاح بنائے گا، تو اپنے مقتور بر ہوگا. جیسے غریب ہوگا مثال کے طور پر، اس کی جھونپڑی ہوگی مختصر سی اپنے مطابق، اور بادشاہ کو کہیں گے آ کے اس جھونپڑی میں چلا جا. کیا ایسا ممکن ہے؟ نہیں ممکن، کیونکہ اسی لیے تو باہم محل چاہیے. تو ہمارے پاس تو غریب کی جھونپڑی ہے. یہی بات ہے، یہ ہے کہ ہمارا ذہن جو ہے وہ غریب کی جھونپڑی ہے. اور یہ مفاہیم جو صفات لامتناہی، یہ بادشاہ کے محلات کے لائق ہے. تو اس لیے اس محدود ذہن میں ان مفاہیم اور اصطلاحات کے ذریعے سے علم ہمارے پاس ایک اصطلاح ہے نا، ایک ٹرم ہے، ایک تصور ہے. علم کس کو کہتے ہیں؟ ایک مختصر سا تصور. اور اللہ کا علم اس میں سما نہیں سکتا اس اصطلاح کے اندر. اس لیے ہماری اصطلاحات، ہمارے مفاہیم ذہن بشر جو ہے، محدود ذہن بشر، اسی کے بنائے ہوئے ہیں. اور ان کو ہم اپلائی نہیں کر سکتے ہیں صفات الہی کے اوپر. جب ہم صفات الہی ڈسکس کرنا چاہیں گے، ڈسکرائب کرنا چاہیں گے، بیان کرنا چاہیں گے، تو ایسا نہیں ممکن ہو سکتا، کیونکہ ہمارے پاس ٹرمز ہی نہیں ہیں، ہمارے پاس اصطلاحات ہی نہیں ہیں ان کے یعنی موافق، ان کے قابل الہی تصورات کے، الہی صفات کے لائق ہمارے تصورات نہیں. کم ظرفی ہے، بے چارگی ہے، تہی دستی ہے، خالی دامان ہے ہمارا دامان خالی ہے. تو یہ کیسے سنبھالے گا صفات الہی کو؟ یہ ایک نقطہ. دوسرا نقطہ اور وہ یہ ہے کہ دو مثالیں لیں گے ہم، زیادہ مثالیں نہیں لیں گے. دوسرا نقطہ اور وہ یہ ہے کہ اللہ کی قدرت جو ہے، دو چیزیں، ایک قدرت اور دوسری چیز علم. قدرت لیں گے تو مطلق، کوئی اشارت نہیں، مطلق قدرت مطلق، اور علم غیر محدود، علم غیر محدود ہے، کوئی حد بندی اس کی نہیں ہے. یہ دو چیزیں آپ لیں گے تو کس کی؟ اللہ کی قدرت مطلق اور علم غیر محدود، علم اللہ کا. کیا یہ مشابہ ہو سکتی ہے؟ کیا یہ مشابہ ہو سکتی ہے کس چیز کے ساتھ؟ ہمارے ناقص قدرت کے. ہماری ناقص قدرت جو ہے یا محدود علم جو ہے، یہ دو چیزوں کے مشابہ یہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں. کیا ہم مثال دے سکتے ہیں؟ کوئی مشابہت نہیں، مشابہت نہیں رکھتے. یہ دو چیزیں مشابہت نہیں رکھتے. کراس، بڑا والا کراس، جیسا قرآن میں ہے لیس نہیں ہے، کا مثل ہی، اس کے مثل، اللہ کے مثل، شیء لیس کا مثل شیء، کوئی چیز نہیں ہے کا مثل ہی، اس جیسی، اللہ کی جیسی. تو اس قدرت اور اس علم غیر محدود اور قدرت مطلق، اس کو کیسے ہم اپنی ناقص قدرت اور محدود علم کے ساتھ مشابہت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. خاص کر جب کہ مولا علی کا کہنا ہے جس نے اس کی تشبیہ دی اس کو کسی چیز کے ساتھ،
تو اس نے گویا کہ توحید کا ارادہ ہی نہیں کیا. تشبیہ دینا ممکنات میں سے نہیں ہے. اللہ کو کسی چیز سے تشبیہ دیں گے، اس کے علم کو تشبیہ دیں گے، اس کی قدرت کو تشبیہ دیں گے، اس کی کسی اور صفت کو تشبیہ دیں گے. ہم تشبیہ نہیں دے سکتے کیونکہ یہ تشبیہات سے باہر ہے، مشابہت سے باہر ہے. لیس کمثلہ شیء. اس کے بعد ایک خطبے کا حصہ، مولا علی کے خطبے کا حصہ 186واں خطبہ 186 186 خطبہ نمبر 186. پتہ ہے آپ کو کہ نہج البلاغہ کا خطبہ ہے. خطبہ نمبر 186 مولا علی کا ایک ایک لفظ، ایک ایک ترکیب اس کی بہت بڑے بڑے بحث کھولتی ہے بلکہ. تو میں یہاں لکھوں گا، یا یہ کہ اگر آپ کہیں تو آپ کو میں ریفر کروں گا، آپ خود پڑھیں. کیا کریں بتائیے؟ مجھے لگتا نہیں، بہتر ہے لکھنا تاکہ ایک ایک لفظ آپ سمجھ لیں. اس کا ایک حصہ من خطبت میاں و ستہ و ثمانون 186 خطبہ. ما نہیں، ما یعنی نہیں، اس کو ما نافی کہتے، ما نافی، ما یعنی نہیں. ما وحدہ، وحدہ خدا کی توحید اس نے نہیں کی، یعنی خدا کو ایک نہیں مانا. کس نے؟ من کیفہ، جس نے کیفہ، کیفہ جس نے اللہ کو کیفیتوں والا بیان کیا، یعنی اس کی کیفیتیں ہیں، یہ کیفیت، یہ کیفیت، یہ کیفیت، کیفیتوں کو بیان کیا. کیونکہ کیفیات بہت ہیں، لیکن جس نے بہت لفظ کیا استعمال، کیفہ، اس کو کیفیات والا بتا دیا، بیان کیا، کیفیتیں اس کی بتا دی. جیسے وہ قادر ہے، یہ ایک کیفیت، وہ عالم ہے، یہ دوسری کیفیت، وہ مدرک ہے، یہ تیسری، وہ مرید ہے، یہ چوتھی کیفیت. یہ کیفیتیں ہیں نا الگ الگ. تو جس کسی نے ایسے کیفیتیں والا اس اللہ کو بیان کیا، ما وحدہ، اس نے اس کو واحد ایک خدا بیان نہیں کیا، اس نے اس کے بہت سارے خدا بنا دیے. کوئی اس نے توحید بیان نہیں کیا. سمجھ لیجیے، اچھی طرح سمجھ لیجیے. ما وحدہ، نہیں واحد اللہ کو بیان کیا اس نے. کس نے؟ من، جس نے کہ کیفہ، اللہ کو کیفیتوں والا بتا دیا. کیفیتوں والا سنگل نہیں ہے، کیفیتیں ہیں. حالانکہ کیفیتیں ہیں، لیکن جس نے بتا دیا کیفیتیں ہیں، یہ الگ الگ شاید ہیں، ایسا نہیں ہے. کیفیت نمبر 1، یہ سب کیفیت کی ریپریزنٹیٹیو ہے. کیفیت نمبر 2، یہ سب کی ہر کیفیت جو ہے وہ الگ الگ کیفیت نہیں ہے، بلکہ ہر کیفیت میں اللہ کی سب کیفیت جمع ہیں. اس کو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ کیفیتیں ہیں. آپ سمجھ رہے نا؟ یہ کیفیتیں ایک ہی ذات میں ہیں، بہت ساری ذاتیں نہیں بنیں گی. چونکہ ہمارے ذہن میں یہ رہنا چاہیے کہ جب ہم کیفیتیں بیان کر رہی ہیں تو وہ کیفیتیں الگ الگ کیفیات والا نہیں ہے، بلکہ ایک ہی اللہ میں جمع ہے. ما وحدہ، ما نہیں، ما وحدہ، ہا پہ تشدید. ما وحدہ، اس شخص نے واحد اللہ کو بیان نہیں کیا. من کیفہ، جس نے اسے کیفیتوں والا بیان کیا. ولا حقیقتہ، ولا اور نہیں، حقیقتہ اللہ کی حقیقت کو پہنچا. ولا حقیقتہ، وہ شخص اللہ کی حقیقت تک نہیں پہنچا. کون؟ من مثلہ، من جس نے کہ مثلہ، مثلہ سا پہ بھی تشدید،
मस्सलहु, जिसने उसे किसी चीज़ से तशबीह दी, मस्सल जिसको उसने बनाया, वो मिसली ऐसा है, अल्लाह मिसली ऐसा है, अल्लाह मिसली वैसा है, उसकी तशबीह दे दी। जो जिसने ऐसा किया वो तो अल्लाह की हकीकत तक नहीं पहुंचा, उसने अल्लाह की हकीकत को पाया ही नहीं। अल्लाह की हकीकत को पाना क्या है कि वो उसको तमसील के तौर पर, मिसाल के तौर पर बयान ना करे। क्यों? क्योंकि वो लैसा कमिस्ली शै, उस जैसी कोई चीज़ है नहीं अल्लाह की जैसी। तो हम कैसे कहेंगे ऐसा है और वैसा है? ऐसा और वैसा अल्लाह के बारे में कहा नहीं जा सकता। जिस किसी ने ऐसा किया, मसला हो, उसकी मिसाल दे दी, वो ऐसा है, तो उसने ला हकीकत हो, उसने उसकी हकीकत को नहीं पाया। समझ रहे हैं? तीसरा हिस्सा, वाला, और नहीं, इया हो, सिर्फ उसी को, इया हो, सिर्फ उसको, इया, इया, इया जहाँ लफ्ज़ होगा उसका मतलब है सिर्फ, इया हो, सिर्फ उसको, इया है सिर्फ तुमको, इया है नअबुदु, सिर्फ तुम्हारी इबादत करते हैं। इया, इया जहाँ लफ्ज़ होगा इसका मतलब होता है सिर्फ। वाला, और नहीं, इया हो, सिर्फ उसको, आना, आना यानी इरादा किया, सिर्फ उसका इरादा नहीं किया उसने, यानी अल्लाह, सिर्फ अल्लाह का इरादा नहीं किया। मन शब्बहु, जिसने उसे किसी की शबी बता दिया। मन जैसे यहाँ मसला हुआ है, इसी तरह शब्बहु, शब्बहु बाप तशदीद, जिसने उसको किसी चीज़ की शबी बता दिया। कोई बताएगा ऐसा है वैसा है, शबी, शबी, मन शब्बहु, जिसने उसकी शबी बता दी, शबी बना दिया उसको। ला इयाहु अना, उसका मकसद नहीं है कि उसने इरादा नहीं किया उस तक पहुँचने का, उसने उसका इरादा ही नहीं किया। अल्लाह का इरादा ही उसने नहीं किया जिसने उसको शबी बता दिया। वला सम्मदहु, वला, वला, और नहीं, समदहु, समदहु, बेनियाज अल्लाह को मान लिया। मन, मन अशारा इलै, अशारा इलै, जिसने इसकी तरफ इशारा किया, जिसने इशारा किया अल्लाह की तरफ, वो मन अशारा इलै, जो कोई उसकी तरफ इशारा करके कोई बात बताए, वो ऐसा है, वो ऐसा, ये लफ्ज़ वो जो है वो इशारा किया, इसमें इशारा इस्तेमाल किया। जिसने ऐसा किया, ला समदहु, उसने उसको बेनियाज नहीं मान लिया, गोया कि वो बानियाज है, हाजतमंद है। किस चीज़ का? इसमें इशारा का। वो इसमें इशारा का भी नियाजमंद नहीं है। इशारा किया उसकी तरफ, और इशारा करने के साथ या व तवहमहु, तवह हा पे तशदीद, तवहमहु, या उसको अपने वाहिमे में लाया, ख्याल में लाया, वहम में लाया, अपने वहम में, यानी सोचा, अल्लाह के बारे में सोचा, वो बताया नहीं वो, लेकिन सोचा, वो ऐसा नहीं कर सकते। जिसने ऐसा किया, तवहुम, उसके बारे में वहम में लाया, यानी ख्याल में, वहम का मतलब है ख्याल, ख्याल में लाया या इशारा किया, दोनों चीज़ें, तो उसने उसे समद नहीं मान लिया, बेनियाज नहीं मान लिया, उसने उसको नियाजमंद माना। कुल्लु मारूफिन, कुल्लु मारूफिन बिनफ्सिही मसनू, जो कुछ मारूफ है, जो कुछ आप जानते हैं,
جو کچھ ہم جانتے ہیں، جو کچھ دنیا جانتی، جو کچھ اشیاء جو کچھ چیزیں جانتے ہیں ہم، معروف ہیں، مشہور ہیں، جانتا ہے ہر کوئی، وہ کیا ہے؟ بالنفس ہی، اس کی ذات کی وجہ سے مصنوعون، وہ پیدا کیے ہوئے، خلق کیے ہوئے ہیں، یعنی بالنفس ہی، اس کی ذات سے، یعنی اس کی ذات جو ہے اللہ کی ذات کی وجہ سے مصنوع کی ہوئی ہے۔ کون سی چیزیں؟ کل معروف، جو کچھ پائی جاتی، جو کچھ جانتے ہیں لوگ، جو کچھ علم میں ہیں، جو کچھ شہرت میں ہیں، جو کچھ جانتے ہیں۔ وَكُلُّ قَائِمٍ، وَكُلُّ قَائِمٍ، یہ سب کے سب مضاف الیہ آ رہے ہیں۔ وَكُلُّ قَائِمٍ فی سواہ، اس کے بغیر، جو کچھ قائم ہے، جو کچھ قائم ہے یعنی برقرار ہے، دنیا میں جو کچھ پایا جاتا ہے قائم ہے، ہر پائی جانے والی چیز اللہ کے بغیر جو کچھ ہے وہ کیا ہے؟ معلولون، معلولون، اس کی علت کی معلول ہے، یہی لکھتے ہیں معلولون، خدا ہی ان کی علت ہے، خدا علت ہے اور وہ معلول ہے، پیدا کیے ہوئے وہ ہیں، سبب پیدا کرنے والی کون سی چیز ہے؟ اس کی ذات، اور وہ اللہ کیا ہے؟ فاعلون، وہ فاعل ہے، کرنے والا ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے، لیکن کیسے کرے گا؟ کرتا کیسے ہے؟ فاعلون، لا نہیں، باضطراب، استعمال میں لا کر، آلتین، کسی ہتھیار کو استعمال میں لا کر وہ کوئی چیز بناتا نہیں ہے، بناتا ہے بغیر ہتھیاروں کے، اسے ہتھیاروں کی ضرورت نہیں ہے چیزوں کو بنانے کی۔ آدم کو بنایا کسی ہتھیار کے بغیر، ہمارے پوٹر کو ہتھیار چاہیے برتن وغیرہ بنانے کے لیے، اللہ کو ہتھیاروں کی ضرورت نہیں۔ لا باضطراب آلتین، کسی آلے کو، کسی ہتھیار کو استعمال کیے بنا، اس کو استعمال کیے بنا وہ فاعل ہے، یعنی جو کچھ بناتا ہے، جو کچھ کرتا ہے بغیر آلات کے، بغیر آلات کے کرتا ہے۔ مقدرون، مقدر، تقدیر مقرر کرنا، تقدیر، اوزان مقرر کرنا، تقدیر مقرر کرنا، وہ تقدیر مقرر کرتا ہے، لیکن کیسے؟ لا نہیں، بجولے، بجولے، جولان کے ذریعے سے، بجولے فکرتین، اسے یہ ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ پہلے فکر کرے، پہلے سوچے، پہلے فکر کرے ایسا بناؤں گا تو پھر وہ پلان بنے گا ذہن میں، جیسے ہم کرتے ہیں نا، بلو پرنٹ پہلے ذہن میں بناتے ہیں، پھر بلو پرنٹ پہ کام کرتے ہیں، پھر وہ چیز بناتے ہیں۔ تو اللہ جو کچھ بناتا ہے مقدرون، مقدر، تقدیر مقرر کرتا ہے، اوزان مقرر کرتا ہے، کس چیز کو کیا بنانا ہے وہ سب کچھ مقرر کرتا ہے۔ لا بجول فکرتین، فکر کرنے کے بغیر، سوچنے کے بغیر، افکار کے بغیر، افکار کی جولان کے بغیر، جولان یعنی افکار کو استعمال کرنے کے بغیر۔ لا بجول فکرتین، غنیون، اور وہ غنی ہے، غنی آپ جانتے ہیں، ہے نا، غنی جس کے پاس ہر کچھ ہو اسے غنی کہتے۔ غنیون لا باستفادتین، لیکن غنی کیسا ہے؟ لا باستفادتین، ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز اس کے پاس ہے اسے اس کا فائدہ اٹھا کے وہ غنی ہے، نہیں، فائدہ استفادے کے بغیر
چیزوں کو فائدے میں لائے بغیر وہ غنی ہے. اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو وہ غنی ہے تب بھی. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس دیر ہوتی ہے کون کرنے کی، ہر چیز میسر ہو جائے گی، اس لیے وہ غنی ہے. لا باستفادتین، کسی چیز کا استفادہ کیے بنا، کسی چیز کو فائدے میں لائے بنا وہ غنی ہے. لا، اور کیا چیز ہے؟ لا تصحبہ الاوقات. ہمارے پاس ہے نا ٹائم اینڈ اسپیس، یہ اوقات جو ہے ٹائم، لا تصحبہ، اس کے ساتھ زمانہ اور وقت نہیں ہے. وقت اور زمانہ اللہ کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ وقت، زمانہ اور اسپیس سے بہت پہلے اللہ تھا. جب یہ سب کچھ نہیں تھا تب بھی اللہ تھا. لا تصحبہ الاوقات، زمانے کی اسے ساتھ دینے کی ضرورت نہیں ہے. ولا ترفدہ، اور نہ ولا ترفدہ، اور فائدہ نہیں اٹھاتا اللہ، مددگار نہیں ہے اس کی. کون سی چیز؟ الادوات. لا ترفدہ الادوات. ادوات کہتے ہیں سپیئر پارٹس کو. جیسے کہ کوئی چیز آپ کو ڈھونڈنی ہوگی تو آپ سپیئر پارٹس ڈیلر کے پاس جائیں تو ہر چیز کے کباڑی کے پاس ہر چیز ملے گی آپ کو، گاڑی کے لیے، کس چیز کے لیے. تو ان کو ادوات کہتے ہیں. ادوات یعنی مختلف آئٹمز. یہ آئٹمز جو ہیں دنیا کی، لا ترفدہ، وہ اس کے لیے مددگار نہیں ہے، اسے مددگاری کی کوئی ضرورت نہیں. لا ترفدہ الاوقات. سبق الاوقات کونہ، سبق یعنی پہلے، اس سے پہلے تھا. کس چیز کے؟ الاوقات، زمانوں کے. سبق، اوقات سے پہلے تھے، سبق اس سے پہلے تھے. سبق الاوقات کون سی چیز؟ کونہ، اللہ کا وجود. کونہ، اس کا وجود زمانے سے پہلے تھا. اوقات یہاں زبر ہے اور یہاں پیش، یعنی یہ فاعل ہے اور یہ مفعول ہے. یہ فاعل ہے اور یہ مفعول ہے. کونہ، اس کا ہونا، اللہ کا ہونا. سبق، پہلے تھا کس چیز کی؟ الاوقات، زمانوں کے، وقتوں کے پہلے تھا اس کا وجود. اور والعدم، یہ کمال ہے. جب کچھ نہیں تھا ہم کہیں گے عدم سے وجود نکل آیا. پہلے عدم تھا پھر وجود، یہی کہتے ہیں نا. گویا وجود سے پہلے عدم. لیکن اللہ کے بارے میں کیا ہے؟ مولا کہتے ہیں والعدم، اور سبق، اور عدم سے پہلے کون سی چیز تھی؟ وجود ہو، اس کا وجود. اس کا مطلب ہے جب عدم تھا اس سے پہلے اس کا وجود ہے، اس کا وجود اس سے بھی پہلے تھا. وجود سے پہلے عدم ہے، وجود سے پہلے تو تھا ہی، لیکن عدم جو ہے عدم سے بھی پہلے وہ اس کا وجود تھا، اس کا اپنا وجود. سمجھ رہی ہے؟ وجودہ، یہ وجودہ جو ہے یہ ہے سبجیکٹ، والعدم، عدم ہے آبجیکٹ. یہاں کونو ہے سبجیکٹ، اوقات ہے آبجیکٹ. آبجیکٹ پہلے آ گیا، سبجیکٹ بعد میں آیا اس جملے میں. ترکیب مولا علی کی بلاغت کی، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں. والابتداء، اور جس کو ہم ابتدا کہتے ہیں، والابتداء، جس کو ہم کہتے ہیں کسی چیز کی ابتدا، کائنات کی ابتدا. وہ ابتدا جو ہے وہ بھی آبجیکٹ ہے، وہ بھی والی ابتداء. اور ابتدا سے بھی سبق کون سی چیز کر رہی ہے؟ اس سے سبق ازلہ، ازلہ، اس کی ازلیت، اس کے ہمیشہ سے ہونا، یہ ابتدا سے پہلے. سمجھے نا؟ ازلہ، یہ ازلیت نہیں، یہ ازلہ، ازلہ، یہ اس پہ پیش ہے نا، یہ بھی آبجیکٹ.
ये भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट ऑफ द इब्तिदा भी ऑब्जेक्ट, इब्तिदा से भी पहले उसकी अज़लियत थी, क्योंकि वो अज़ल से है, अज़ल से, हमेशा से, उसमें हमेशा की है, खुलूद है, हमेशा से पहले। तो वो कब पहले? इब्तिदा जब हुई उससे भी पहले। वाल इब्तिदा अज़लहु, इतना काफ़ी है। खुतबा 186 समझ रहे हैं? इससे आपको अंदाज़ा होगा अल्लाह की कैफियत को, अल्लाह की सिफ़ात को, अल्लाह के वजूद को कैसे बयान किया है मौला अली ने फ़लसफ़ियाना अंदाज में। एक एक हिस्से पे आप एक एक मज़मून लिख सकते हैं ना, एक एक पूरा टॉपिक, एक एक बंद, एक एक क्लास इस खुतबे का। ऐसा ही है, पूरे का पूरा खुतबा ऐसा ही है। तो ये बीच में मैंने से इसलिए चुन लिया क्योंकि बिल्कुल हमारे टॉपिक के साथ रिलेट कर रहे हैं। तो ये मौला अली का कारनामा। अब टाइम कम है मुझे लगता है, आप खैर फिर भी थोड़ा सा हम करेंगे। हम कह रहे थे हम देखें कि अल्लाह के, ये जो हमने कहा ना इंसानी अज़हान महदूद, अल्लाह के अज़हान गैर महदूद, कम से कम ये नुक्ता समझ लें। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा। देखिए, दो चीज़ें होती हैं, आपको मालूम है, दो चीज़ें होती, एक सिफत होती है और एक मौसूफ होती है। एक सिफत लेकिन मौसूफ उससे पहले, मौसूफ सिफत यही है ना। मिसाल के तौर पर आप हैं, मैं हूँ, आप हैं। हम अपनी माँ के रहम से दुनिया में निकल आए, गोया हम मौजूद हो गए। गौर से समझ लीजिए, हमारी माँ ने हमको जना, हमने जो ही पहली चीख मारी, दुनिया में आते ही हमारा वजूद हो गया। ठीक है ना? हालांकि ये भी कहा जा सकता है कि वजूद तब से हुआ जब कंसेप्शन हो गया, जब हमारी माँ ने कंसीव किया हमें, हमारा हमल जब उसके रहम में ठहरा, हम उसी से शुरू कर सकते हैं। लेकिन बेहतर है कि हम तब से शुरू करें जब से हम इस दुनिया के अंदर आ गए। तब तक हम रहम मादर में थे, अंधेरे में। जो ही हमने पहली चीख मारी दुनिया में आते ही, तो हम वहाँ से शुरू करेंगे, हमारा वजूद हो गया, हम मौजूद हो गए, पहले नहीं थे। पहले हम मादूम थे, फिर हम मौजूद हो गए। ठीक है? ये हमारा वजूद, और ये हम, मैं, आपका अपना वजूद, आपका अपना वजूद, आपका अपना वजूद, इस तरह से हर किसी का हम में से अपना अपना वजूद। अब देखिए, फिर धीरे धीरे हम क्या होने लगे? ग्रो और डेवलप होने लगे, नशो नुमा हमारी होने लगी। एक चीज़ को हम लेंगे, ये इल्म को, जो हम ये वाला इल्म हम लेंगे, या कुदरत भी ले सकते हैं। हमारे मौजूद होने के बाद धीरे धीरे और रफ्ता रफ्ता और आहिस्ता आहिस्ता हमारी कुदरत भी बढ़ती गई और हमारा इल्म भी बढ़ता गया। ठीक है? ठीक है ना? और आज के ज़माने तक हम पहुँचे। आज हमारा इल्म अपने मैक्सिमम पर है, और ये मैक्सिमम आगे और मैक्सिमम बन सकता है। जितना आपका इल्म आज है, इससे बहुत ज़्यादा इल्म आपको 10 साल के बाद हासिल होगा। मुमकिन है मुझे भी अल्लाह फुर्सत दे दे और इल्म हासिल करना, आपको भी फुर्सत दे दे, हर किसी को फुर्सत दे दे। मतलब क्या निकला? मतलब ये निकला, एक हम थे और एक हमारी कुदरत या हमारा इल्म है। समझ गए? एक हमारा वजूद और एक हमारा इल्म या हमारी कुदरत। इल्म को ही ले लीजिए, कुदरत को छोड़ दे फिलहाल, कुदरत के बारे में अलग से सोचे। जो इल्म हमारे पास आज है, ये तब नहीं था जब हमारी माँ ने हमको जना। जब हमारा वजूद हो गया, तब हमारे पास वो इल्म नहीं था जो आज है। मुमकिन है थोड़ा सा तब भी था, क्योंकि हमने महसूस किया होगा माँ के पेट में कैसा माहौल था, मज़ेदार, और दुनिया में बाहर निकल के कैसा माहौल है, और इसीलिए हमने रोया, क्योंकि वहाँ आराम था, यहाँ बेआरामी है। ठीक है कि नहीं? थोड़ा सा इल्म होने लगा तभी,
لیکن یہ علم بڑھتا گیا اور آج کا علم ہمارا ہم سے مختلف ہے. ہم ایک چیز ہیں, ہمارا علم دوسری چیز ہے. اگر یہ دو چیزیں نہ ہوتی تو پھر ماں کے پیٹ سے جننے کے ساتھ ہی یہ سارے کا سارا علم ہمارے ساتھ ہوتا ہے. کیا ایسا ہے؟ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو اللہ سے مختلف ہیں ان کا علم ایک چیز ہوتی ہے, ان کا وجود, ان کی اصل دوسری چیز ہوتی ہے. گویا علم ان کی صفت ہے اور وہ خود موصوف. میں موصوف ہوں اور علم میری صفت ہے. میں موصوف ہوں اور قدرت میری صفت ہے. دو چیزیں ہیں. گویا جب ہم کہتے ہیں, مثال کے طور پر ہم کہیں گے, دیکھیے یہ ایک جملہ ہے, سجادون عالمون, یعنی سجاد عالم ہے. چیزیں کتنی ہیں؟ دو ہیں. دو میں سے کون سی چیز ہے جو کہ اصل نہیں ہے؟ عالم اصل نہیں ہے. عالم والا حصہ جو ہے, عالم والا حصہ, یہ عالم والا حصہ جو ہے یہ اٹھ کے ہم لگا رہے ہیں, اس پر حمل کر رہے ہیں سجاد پر. فلسفی کی زبان میں اس کو کہتے ہیں حمل کرنا. حمل کرنا یا یہ کہ عارض ہو رہا ہے کس پر؟ معروض پر. سجاد محمول ہے اور علم جو ہے وہ حمل ہے. سجاد حمل ہو گیا, سجاد پر حمل ہو گیا کس چیز کا؟ علم کا. کوئی ایک چیز حمل ہے, دوسری چیز محمول ہے. تو یہ دو چیزیں متغایر ہیں, اس کو کہتے ہیں متغایر. یہ اور یہ دونوں چیزیں متغایر ہیں, ایک دوسرے سے مختلف ہیں. غور سے سمجھیے, متغایر غیر, ایک دوسرے کی غیر. سجاد الگ چیز ہے, علم دوسری الگ چیز ہے. علم آ کے اس کے اوپر بیٹھ گیا, حمل ہو گیا اس کے اوپر, اور سجاد عالم بن گیا. اس نے 1000 باتیں 100 باتیں سیکھ لی اور وہ عالم بن گیا, علم حاصل اس کو ہو گیا. ورنہ سجاد الگ چیز تھی, علم الگ چیز تھی. متغایر, متغایر یعنی ایک دوسرے سے مختلف. یہ ایک دوسرے سے مختلف چیزیں ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو ہے یہ حمل ہو گیا ہے کس پر؟ محمول پر. حمل یعنی اٹھانا. سجاد نے اٹھایا, کس چیز کو اٹھایا؟ علم کے بوجھ کو اٹھایا, علم کے بار کو اٹھایا. بار علم جو ہے اس کا بوجھ ہوتا ہے, یہ چھوٹی بات نہیں, اس کو اٹھانا ہے. تو حمل کس نے کیا؟ سجاد نے حمل کیا. کس چیز کو حمل کیا؟ علم کو حمل کیا پیچھے. جیسے ہم بوجھ لے کے جائیں گے قبر میں, جو کچھ دنیا میں ہم نے کیا کرایا ہے, اپنا کیا کرایا ہماری پوٹلی بنے گی. وہ پوٹلی اپنے کندھے پہ اٹھا کے ہم جائیں گے قبر میں. وہ پوٹلی ہم نہیں ہے, لیکن ہماری چیز ہے جو ہم نے کسب کر لی, حاصل کر لی. ہماری صفات کی یہی خصوصیت ہے کہ ہماری صفات ہم سے الگ ہوتی. ہماری صفات ہم نہیں ہوتے, ہم ایک چیز ہوتے ہیں, صفات الگ ہوتی. ہماری صفات ہوتی, میری صفت, آپ کی صفت, آپ کی صفت, کوئی بھی چیز. ملکیت آپ کی صفت ہے. غریب کے پاس کچھ خاص نہیں ہوتا, امیر کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے, ملکیت اس کی بہت زیادہ ہوتی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ گویا پوٹلی الگ چیز ہے, اٹھانے والا الگ چیز ہے. ولا تزر وازرۃ وزر اخری, کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. گویا بوجھ الگ الگ ہے, اٹھانے والے الگ الگ ہیں. بوجھ ایک چیز ہے, اٹھانے والا دوسری چیز ہے. یہ غیر اللہ جو ہے, غیر اللہ کے بارے میں یہ فارمولہ ہے. لہذا ہماری صفات جو ہیں وہ اس قسم کی ہیں کہ وہ ہم سے جداگانہ ہوتی ہیں, ہم سے جداگانہ ہوتی ہیں, الگ ہوتی ہیں. لیکن اللہ کے بارے میں ایسا نہیں ہے. اس کو انشاءاللہ کر مزید کیونکہ ٹائم ختم ہو گیا. والحمدللہ اولا و آخرا و ظاہرا و باطنا.